بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا۔ اس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے۔ یزید خلیفہ کے مسند پر بیٹھ چکا تھا اور یزید کے لیے سب سے بڑا خطرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے اپنے نانا کی دین پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین کمزور ہو چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ اپنی طاقت کو مزید بڑھائیں اور حکومت کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے امام حسین کو راستے سے ہٹائے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین کو پہنچے، جس میں یزید کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام میں درپیش ہونے والے خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ لیا۔ 60 ہجری کو آپ علیہ السلام اپنے 72 ساتھی کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 8 ذو الحجہ کو کوفہ والوں کی وعدہ شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ کو اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو مٹی دی اور کہا تھا یہ کربلا کی مٹی ہے، جب سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرے جگر کا ٹکڑا حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ جب آپ کی سواری کربلا کی میدان پر پہنچی، آپ کے گھوڑے کی عجیب کیفیت تھی، جیسے وہ آپ کو یہاں سے لے کر دور بھاگنا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ تو معلوم ہوا کہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قافلوں کو یہاں پر روک دیا جائے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، اللہ میرے نانا کی دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا، وہ وہاں تاکہ وہاں کے بارے میں آپ کو بتائے، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو خطوط بھیج رہے تھے، کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف و لالچ کی وجہ سے مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیے تھے اور کوفہ کے گلیوں سے وہ ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے سپاہی امان دے کر پکڑ لیا اور بعد میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی غداری کا صدمہ آپ کو آگے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ خیمے لگ چکے تھے اور سب سے پہلا خیمہ حضرت عباس کا تھا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی بھی کہلاتے ہیں اور زمانہ اسے غازی عباس علمدار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عباس حضرت امام حسین کے فوج کے علمدار تھے۔ یزید کے فوج 3 محرم کو راستے پر پڑاؤ ڈال چکے تھے، حالات بگڑتا جا رہا تھا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصحاب کو اکٹھا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ لوگ آزاد ہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا ہم آپ کے ساتھ دین حق کے لیے لڑیں گے۔ کوفہ سے ابن زیاد نے امام حسین کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا۔ ابن زیاد نے فوج کی تعداد بڑھا دی۔ 7 محرم الحرام یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پانی بند کرنے کا ظلم اس لیے برداشت کیا کہیں بعد میں لوگ یہ نہ سمجھے کہ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج کے درمیان جو جھگڑا ہوئی وہ پانی کی وجہ سے ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی وجہ سے تڑپنے لگے، بچے پانی کا تقاضا کرنے لگے، لیکن یزیدی فوج نے حضرت امام حسین پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین کسی بھی صورت میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر تیار نہ تھے۔ آپ نے فرمایا ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ یزیدی فوج طاقت کی نشے میں چور تھی۔ یزیدی فوج نے کہا 2 ہی صورت ہیں، یا تو بیعت کر لے یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔
9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید جنگجو بڑھا دیے گئے جو حضرت امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ 9 محرم الحرام کی رات آپ کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا، آپ میں سے جو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے نانا کی امت جہنم سے بچ جائیں، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ حضرت امام حسین کو یقین تھا میرے بھائی عباس مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھی۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس، بی بی سکینہ اور حضرت اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ پر علم تھا اور ایک ہاتھ پر تلوار تھی اور مشکیزہ اپنے پشت پر اٹھایا اور حضرت امام حسین کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی فوج گھات لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادے کی ہیئت سے وہ باہر نہیں نکلتے تھے، وہ سامنے آنے کی جرأت نہ کرتے تھے۔ یزیدی فوج کو روندتے ہوئے پیچھے ڈھکیلتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے۔ اچانک کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزے پر مارا جس سے پانی ضائع ہونے لگا۔ آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پانی کو ضائع ہونے سے بچایا اور علم کو بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی طرف چھپا ہوا تھا تلوار سے ایک زوردار وار کیا۔ درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر مشکیزے پر لگے، پانی تیزی سے ضائع ہونے لگا۔ اسی اثنا میں آپ کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادے بے دردی سے زخمی کیا گیا اور آپ کے دونوں ہاتھ شہید کر دیے گئے، لیکن ابھی آپ زندہ تھے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ پر حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام اصحاب امام حسین پر جان نچھاور کر رہے تھے۔ امام حسین ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے، ظالموں کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور ایک ایک کر کے آپ کے تمام ساتھیوں کو مار دیا گیا۔ آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے۔ جیسے ہی آپ کربلا کے میدان میں اترے، یزیدی فوج کی صفیں الٹ جاتی ہیں۔ نواسۂ رسول قہر بن کر اترے۔ 10 محرم الحرام کو عصر کی نماز کا وقت تھا۔ آپ گھوڑے سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کی نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کر کے حضرت امام حسین ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے، ظالموں کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور ایک ایک کر کے آپ کے تمام ساتھیوں کو مار دیا گیا۔ آپ میدان میں اترتے ہیں اور یزیدی فوج کی صفیں الٹ جاتی ہیں۔ نواسۂ رسول قہر بن کر اترے۔ 10 محرم الحرام کو عصر کی نماز کا وقت تھا۔ آپ گھوڑے سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کی نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرأت کر پائی اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے تیر کی کوئی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا۔ یزید کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے کہ کسی چیز کا خیال نہیں رہتا۔ جب حضرت امام حسین سجدے میں گئے تو شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے بیویوں کی رونے کی آواز آنے لگی تو یزیدی فوج نے خیموں میں آگ لگا دی۔ حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ السلام علیکم۔